سنت دے غلط کاماں تے بھی تنقید کرنا. میرے بچے جڑی تقریر سنتے ہیں انہوں نے پتہ ہے. قبراں تے سجدے نہ کرو, قبراں دے طواف نہ کرو. میں یہ دسدا رہنا. صحابہ دی عزت اور احترام کرو, کسی صحابی تے تنقید نہ کرو. سنی ہو تو آپ مہربانی کرو, سید ہو پاویں, جیڑا سید سنی ہو کہ ایک صحابی تے بھی تنقید کرے وہ سنی نہیں رہندا. وہ جو مرضی بنیا پھرے خود اپنے آپ. سنی ہو ہی ہے, پاویں سید ہوئے پاویں غیر سید ہوئے, جس نے رسول اللہ دے تربیت یافتہ صحابہ دا ادب اور احترام کرنا. سید ہونا عقیدہ سچا ہونا ضروری ہے, ورنہ سیادت کس کام دی ہوئی. اور اگر کوئی عالم ہے تو اس دے دل وچ حضور دی آل دی محبت نہیں تو اس دے علم دا اس نو فائدہ کوئی نہیں. عالم ہو جی دے دل وچ آل رسول دا پیار موجود, اس دا علم نافع نہیں ہے. جی دے کول علم تو ہے مگر آل نبی دی محبت نہیں ہے. جانے من آپ نو سمجھ آئی کہ نہ ہے. اور میں آپ سب سنگت والے جڑے پیار والے یہ عرض کرانگا کہ آستانہ عالیہ وجوان شریف بڑے سخت قسم دے علماء دی زیر نگرانی چل رہے. میری نگرانی چ نہیں, میں انہوں دے مالی معاملات نو دیکھنا, جتھے پیسیاں دی ضرورت ہوئے اتھے دینا. آستانے دے عقائد و نظریات کی ہونے چاہیے دیں, اے دا فیصلہ علماء کر دیں. 4 علماء نے انہاں دا پینل فیصلہ کردہ ہے کہ شاہ جی ایس مسئلے وہی ساڑھا موقف آل سنت دا آئے. میں اپنی مرضی نال اتھے بھی نہیں چلتا. میں انہوں نے دسنا آگا لے وہاں دینا ہے ٹھیک. جناب من آپ نو سمجھ آئی. درویشو, فقیرو, آپ نو اللہ برکت نصیب فرمائے. فقیر آپ دی خدمت وچ عرض گزارے. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرید ہو وہ, یہ میں نہیں کہنا. میں نے کہنا صحیح نہیں لگتا, یہ دی میں ضرورت نہیں. ان باندران دو یار شور کردہ پہ, شور کردہ ہی جانے من. میں تو انہوں انج ضرور آنا کہ آستانے تو جو فکر مل دیئے وہ اہل سنت دیئے اس فکر نال منسلک ہو. آپ کسی آستانے نال بھی بیعت ہو, آپ کسی آستانے دے بھی جو فکر ملے گی انشاءاللہ وہ خالص ملے گی. اور میں یہ سوچیا ہوا ہے کہ جدو میرا ذہن ڈولن لگ پیا نا, بڑھیاں بندیاں دے ذہن اپنی تھان دے نہیں رہن دے, ادو میں ریٹائرمنٹ لے لیں. جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی. ادو بس کر چھڑنی ہے, ہون میں بیان نہیں دے سکتا کیونکہ میرا ذہن کام نہیں کرتا. آپ دی خدمت وچے گزارش ہے کہ فکری اعتدال بہت ضروری ہے اس دور ہے. اور فکری اعتدال واسطے ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا تو دین نہ لو, کسی عالم درویش کو بیٹھ کے دین لو. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے, ان ھذا العلم دین, یہ نالج جو تم لے رہے ہو نیٹ سے, یوٹیوبر سے, ان ھذا العلم دین, یہ نالج میتھ کا, فزکس کا, کیمسٹری کا نہیں ہے, یہ دین کا نالج ہے. فانظروا, دیکھ لو, امن تأخذون دینکم, کہ تم کس سے اپنا دین اٹھا رہے ہو. جی دیکھو تسی دین لینا چاہ رہے ہو,
اس بندے کو خود دین ہے. جدو تسی یوٹیوبراں تو دین لینا ہے تو کچا مال ہی لبنا ہے. ساڈا ایتھے ایک مرید ہے، اس کولو بنایا ہے. ایتھے تواڈے کول ہے نا جی، اپنا کی نام شہزاد بھائی، شہزاد بھائی صاحب، اساں تیل لینا ہوئے آستانہ یا وجوان شریف تو تے اسی یہ دے کولو لینے ہیں. اس یقین تے بخالص تے جے اینا بھی دین لینا ہوئے تے یہ بھی راہ چنا نہ لینا. گلے نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بھی اتھو ہی لین با اتھو خالص لبدا ہے. اسی جو تیل آستے اتنا پاد کرنے تو تیل دی کی اوقات ہے دین دے سامنے، تو دین لین آستے تو اسی سفر کیوں نہ کر لیں. اس واسطے اے یقین ہوندہ ہے. میں نے ایدے تے یقین ہے بھئی ایدے کوڑ ہویا تے پیران 2 نمبر نہیں دیندہ. تے مریدان یقین ہوندہ ہے بھئی پیران کوڑ جیڑی شہدین دی لبنی ہے وہ 2 نمبر نہیں ہونی. اس تو میں آکھیا ہے پیرو بناؤ جڑے پورے عالم اور دیندار ہو. آپ نے سمجھ آئی کہ نہیں؟ ساڑھے بندے اس گل تے بھی پیر بنا لیں دین با ساڑھا ابا انہا دا مرید آ. گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں، با اور تے سانو نہ دی گل کوئی نہیں پسند، ابا ساڑھا ادھے مرید آ. اللہ اکبر. حضرت صاحب درویش اور فقیرو، فانظروا امن تأخذون دینکم، دیکھ لو تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو. لہذا دین لین لگیا. مثلا ہون اچھی وہ غریب ماحول ہے کہ میرے کو ہون ساتھی پوچھتے ہیں بھئی زین العابدین نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. تو میں آنا میں انتے اعتراض کوئی نہیں، نام رکھنے چاہیے رکھ لیں، کی پرابلم. حرام تے ہے کوئی نہ نام رکھنا حرام ہے، رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. نہ رکھو کو اور رکھ لو تھا بھی سونا نام نہیں بڑھے. یہ کچھ ساتھی پوچھتے سن پہ بھی قرآن ذکر حسین ہے. میں کیا ہے کیسے ممکن ہے جی کتھے لکھے آجے؟ میں کہا پا جتھے حضرت امیر معاویہ دا لکھے آجے نا قرآن ذکر، اتھے حسین دا بھی ہونا جے دھیان نال ویکھو. نہیں گل نہیں سمجھ. میں کہا انہاں دا ہے کہ جی بالکل اتھ مڑ صحابی نے، تو میں کہا دوجیاں ساریاں شانہ ران دے مولا حسین نو بھی صحابی تے مان پا. صحابی من دے ہو یا نہیں من دے؟ تو جتھے تسی یہ آیت پڑھی ہے بس سارے صحابہ جنتی نے، اس آیت ویچ مڑ حسین کوئی نہیں ہے نا، تو مڑ ذکر تے ہو گیا. مگر پھر بھی چلو آئیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھی بندہ اعتدال تو ہٹے تے دسنا چاہیے ہے کہ اے راہ اعتدال تو ہٹ گئی ہے گل. ہمیں بندہ اپنا ہی. حضرت اسامہ بن زید فرما دیں کہ میں ایک رات حضور دی خدمت حاضر ہویا. دروازہ کھٹکھٹایا، حضور تشریف لائے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مجتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. فرماتے ہیں حضور باہر تشریف لے آئے تے چادر اوڑی آئی، کوئی چیز چادر تے تھلے آئی. لا ادری ما ہوا، میں پہچان نہ سکیا اب چادر دے تھلے کیے. جو میرا کام سی جدو وہ ہو گیا تو میں سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ نے چادر کے نیچے لے رکھا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر کھولی، بولے نہیں، چادر کھولی تو فرماندے میں دیکھیا فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَكَيْهِ، میں دیکھیا کہ حسن اور حسین
حضور دیاں دوہاں پہلوਆਂ دے نال لپٹ کے سو رہا ہے۔ حضور اٹھن تے ایک گوارا نہیں کیتا کہ میں بیٹیاں تھلے رکھ دیاں، انہاں ناڑ اٹھا کے حضور باہر تشریف لے آئے، اور پھر فرمایا کی فرمایا ہاذانی ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ حدیث کو یہاں روکیے اور ایک آیت پڑھیے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ محبوب آپ فرمائیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ تو بیٹیاں دی جگہ تے حضور حسن حسین نو لے گئے، تو پھر یہ جیڑے ہم بیٹیاں دا ذکر ہے وہ حسن تے حسین ہی نے، پھر قرآن ذکر حسن حسین دا آ گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے حسین قرآن وچ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربا وچ حسین ہیں کہ نہیں؟ تُسی عالم تے مفتی نہ ہو پرا کچھ سنا کے اینا کو تے توانو بھی پتہ لگ ہی گیا ہے قربا وچ بھی اہل بیت وچ حسین ہے نے، تو اگر وہ ہے نے تو پھر حسین قرآن وچ اس آیت وچ بھی ہے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت وچ طہارت دی آیت وچ حضرت حسین ہیں کہ نا؟ توجہ نہیں کی؟ اے بھائی صاحب میں آنا قرآن ہے تے تسی بھی آئے، میں بھی آئے، نہیں توجہ کی؟ ایک قرآن جنہاں اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس، تو تسی لوگ نہ ہو، نہیں سمجھ آئی گا جی؟ چلو میں اور سادہ کرنا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ دے حضور دی امت دا ذکر ہے، تسی امتی آئے ہو کہ نا؟ موڑ گل تے تو اڈی بھی قرآن چاہی پہ یہ حسین دیاں تے شان نہیں بڑیاں بڑیاں، توجہ ہے کہ نا؟ تو بعد اوقات کچھ لوگ شیعہ تو خوف زدہ ہو جاندے، کچھ وابیاں تو خوف زدہ ہو جاندے نے، تے اس پریشر دی وجہ تو زیادہ شدت کر دے۔ نہ شیعہ تو خوف زدہ ہونے دی ضرورت ہے تے نہ وابیاں تو خوف زدہ ہونے دی ضرورت ہے۔ سنیاں نہ اپنی لین نہیں چھڑنی چاہیے دی، وہ اپنا اپنا کر دے رہنا، سا کو نل جانا ہے، وہ اپنیاں موجاں لین تے سا اپنیاں لینیاں نے۔ قیامت والے دن حسین دا نانا آپ پہ دستی سیدھا راہ کی نہ دے، انہاں تو سان پریشرائز ہونے دی کی لوڑ ہے، وہ آنجان دے نہیں تے سی اگو آنجا کھنے، وہ جو دل نے آن دے رہنا۔ اساں اپنی لین نہیں چھڑنی، اساں اپنی لین دے اٹھے رہنا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس نو حضور بیان کیتا، صحابہ کہندے رہے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطعاً، حضور نے ہمارے لیے لائنیں بنائی۔ حضور دے ہاتھ میں چھڑی مبارک سی، انج حضور لینا بنائی، ان یمین ہی و ان شمال ہی، ایدے بھی بنائیاں ایدے بھی بنائیاں، اور فرمایا اے جتنے ہی لینا نے سارے راہ نے، ہر راہ تے ایک دائی ہے جڑا بلائے گا تو آن بھئی میرا سدھا جے تے سارے گمراہ ہونے۔ سنیا موڑ اے سدھا کیڑا ہے؟ تو جڑی حضور سرکار والا آ رہی سی قدمہ اچھ، او دے انگل کر کے او دے تے سوٹی رکھ کے چھڑی مبارک رکھ کے تے حضور نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ رہا ہے۔ اے اہل سنت دا منہج ہے کہ اسی کسے دی ریس نہیں کرنی۔ بھائی محرمہ بھائی صحابہ دا ذکر نہیں کرنا چاہیے دا،
تو میں کیا پرسو ابو بکر صدیق دا جلسہ ہویا تے تو سی پابندی لا دے سبھون وچ علی دا نام نہ لیا ہے میں کیا سی محرمہ میں صحابہ دا بھی کرنا ہی تے ابو بکر دے جلسے چلی دا بھی کرنا ہی ساڑھے تے یہ پابندی کیس لائیے ہوئے میں حیران ہو جانا ہے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے نے ذکر رلاؤ توجہ نہیں کی تھی گلتے اعلیٰ حضرت فرماتے نے آل محمد دا جلسہ ہوئے تے صحابہ دا ذکر شامل کرو صحابہ دا ذکر ہوئے تے ویچ آل دا ذکر مکس کرو دو دج کھانڈ رلائیے تے مٹھا گھٹ دے یا ود دے صحابہ دا ذکر ہوئے ویچ تسی علی پاک دا ذکر رہے ہو اللہ گواہ مٹھا بات جانا ہے آل رسول دا ذکر ہوئے ویچ حضور دی صحابہ دا ذکر کرو اللہ گواہ مٹھا بات بہنا ہے بندیان پتہ ہی کوئی دراصل جدو بندہ ممبر تے بیٹھا ہوئے نا وہ دو کسے دی سیڈ نہیں لینی چاہیے دی صرف حضور دی سیڈ لینی ہوئی تاکہ راہ مستقیم راہ اعتدال تو بندہ ہٹ نہ سکے میری گلنا دی سمجھ ہوں دی پی وچلے سان ٹھوک کے ران ہوا چلے ہنیری چلے ڈولا نہیں کھانا تو انتے نہیں نہ پتا سان کنیاں ہنیریاں بندے چلیں دے جویں دا بندہ ہوئے جس کرائیٹیریے دا بندہ ہوئے جس رتبے دا بندہ ہوئے اس حساب دی ان کیچنگ کر دے چھوٹے بندے تے صرف لنگر تے بھی ہو ساتھ لیں دے تے بندے موٹور بھی جاندے نے تو ان پتہ ہی ہے تو جویں سٹیٹس ہوتا ہوں دا جائے اومیں قیمت بدھائیں دے جاندے لیکن بیٹا اسی تے نہیں آندے بے سنیاں کو یہ مہنہ دے بے توڑا پیر اودے ٹور گیا سی تے سنی بھی دھیان رکھنا بے سنیاں بھی کوئی بندہ ایسان بھی نہ آکھے بے توڑے مرید اودے بجے جاندے ہیں پاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار بٹانا اپنی جگہ تے کھڑے رہو اور پکے سنی رہو یوٹیوب تو دین نہیں لینا کسے اور مسلک دے بندے تو دین نہیں لینا سنی بندے کوڑو بھی دین سمجھو تے اگر سمجھ نہ آوے تے کسے اور عالم اچھے کوڑو اس دی وضاحت طلب کر جنابی دا قیمت کیونکہ کوئی عالم بھی معصوم نہیں ہوندہ اب او دے کوڑو غلطی نہیں ہو سکتی میرے کوڑو بھی ہو سکتی ہے بیان توجہ ہے یہ ہے بات جو سمجھنے والی ہے یہ ہے بات جس کو یاد رکھنا چاہیے پیارے عزیزو پیارے ساتھیو آپ سب سنگیاں اللہ برکت عطا فرمائے حضور فرمایا ہاذانی ابنایا ہون اے میرے بیٹے نے اے گال نکلی تے حضور دے منہ اچھو تے جس منہ اچھوے نکلی ہو منہ حضور سرکار دا ہے تے اگو کناں کیڑے آتے آئی حوصلے نال کار دی ضرورت نہیں حضور فرمایا کہ حسن تے حسین میرے اے سنی کہیں صحابی اگو مڑ بیان امت نو کہیں کی تھی تو ان جائیں سنیے تے اگاں سنائیے ان وچو چھاڑ دئیے وان دن بھئی صحابہ دا نہ لو میں کہا بھئی ہن سانتے ہی تقریر طریقہ ہوں دا کوئی نہیں بھئی آواز آئی ہمارے ہاں آواز تو آتی نہیں روایت کہاں سے کہیں سے آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے بھئی نام تو لینا پڑتا ہے روایت کرنے والا کون ہے اس کا نام تو لینا پڑے گا اب خیمے سے ہمیں تو آواز آتی کوئی نہیں نہ ہمیں کسی ٹلے سے آواز آتی ہے نہ ہمیں کہیں غیب سے آواز آتی ہے ہمیں آواز آتی ہے تو یا قرآن سے آتی ہے یا حضور کی زبان سے آتی ہے ریفرنس کے بغیر تو بات ہوتی کوئی نہیں جانے من تو اسی تے اس بندے دا نام لینا ہے جی دا نام لینا ہے اس بندے دا نام لین دیئے برکت ہے بویچوس بھی آ جانا ہے لہذا ذکر ہو گیا اور اللہ گواہ ہے جدو تو ابو بکر نو بیان کرنا ہے نا تو علی دا نام لینا پاؤنا ہے
جڑے آندے نا اسی ہر لا صحابہ دا ذکر کرنا ہے، تسی من کر کے بکھاؤ. ہر لا ابو بکر صدیق دا ذکر کیویں کرنا ہے، تسی کملے ہو. رسول اللہ سرکار دی اولاد نو کدے چھڑ کے تسی صحابہ نہ مان سکتے ہو؟ جیڑا صحابہ نہ دور دی آل نو چھڑ کے مننے ٹکے دا فائدہ ہے. تو دوبارہ اتھو ایک لگنے فرمایا ہادانی ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے. فرمایا حضور نے میرے بیٹے نے اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے. میرے بیٹے اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے. ہائے میں صدقے جاواں عزیزو اور ساتھیو، فقیر دی بات یاد رکھو. حضور دے بیٹے فاطمہ زہرا دے بیٹے. اس رمض نو نہیں سمجھے تسی میں کی آکھے. مولا علی دے 19 پتر نے یا 18. دوجیان حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے میرے بیٹے. آجڑا سیدہ نام دینا آل رسول، وہ دی وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا دی اولاد نو حضور نے اپنی اولاد آکھے. اور رمض دی گال آئے جا حالانکہ آل علی آکھنا چاہیے تھا نا. آل علی آکھو، آل ابو طالب آکھو، مگر آندے کی آل رسول. عزیزو تو اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اے میرے بیٹے نے. اور حضور خود بھی سید نے. انا سید ولد آدم. حضور فرماندے میں بنی آدم دا سردار ہاں. انا سید الاولین والآخرین. حضور فرماندے میں پہلیاں پچھلیاں دا سردار ہاں. انا سید الناس یوم القیامہ. قیامت والے دن ساری انسانیت دے سید دا نام آمینہ دا لال محمد عربی حسن. چونکہ حضور سید نے، فاطمہ سیدہ نے، فاطمہ زہرا دی اولاد سید نے، قیامت تک زہرا پاک دی اولاد سید کہلائے گا. اور انہاں دا رتبہ رب نے بلند کیتا ہے. عالم ہون تے تاں زیادہ بلند ہے، نہ عالم ہون تے تاں بھی سیدہ دا رتبہ اللہ بلند کیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت دا عقیدہ افضل ہے کل جہان میں، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا بولیے نبیوں کا تاجدار ہے. نانا بھائیو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوں جن سارا علم ہوئے. لو میں تو اڈے کوڑ پیا ظاہر کرنا اپنا علم، میں نے ساریاں گلان دا کوئی نہیں پتا. جنہ نہیں مننا ہو نہ منو، میں نے ساریاں دا کوئی نہیں پتا. ویسے میں بھی اجے تک کو بندہ کوئی نہیں لبا جڑا آکھے میں نے ساریاں دا پتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ گزر گئے جنہ آکھے اسی سن ساریاں دا پتا ہے. عزیزان محترم، رسول اللہ دی آل دی محبت، حضور دی آل دا پیار. اور میں سنیاں نہ سنا تسی میلاد دیا محفلاں گھٹ کرو، ذکر حسین دیا محفلاں بتا دو، کیونکہ ایس ویلے سنیاں ضرورت زیادہ ہے. اس مسئلے اتباس تھی. سمجھ آگئی؟ میلاد تے اعتراض ہی کوئی نہیں، تے جڑے کر دیں انہاں دا سی مننا کوئی وہ بھی کر دے رہو. پر حسین بادشاہ دے ذکر دی بہوں لوڑے تے نال صحابہ دا ذکر وچ پا کے لوڑے. توجہ ہے آپ دی عزیزان من وگرامی قدر احباب، سنو تو یاد فرما لو. صدیاں بیت گئیاں نے، سنی اجے بھی پانچ تن پاک دا ذکر کر دینے اور دلے نال کر دینے. اجے بھی آندے نے یا حسین ابن
علی تیرا زمانہ. کئی بھولے تو کوئی نہیں سنی. جس بندے دے دل وچ حسین پاک دا پیار نہ ہوئے وہ بھی دم کرائے بیسی پیار ٹھی جا سی دم نال ٹھی جائے تے جی دے دل وچ صحابہ دا پیار نہ ہوئے وہ بھی دم کرائے ٹھی جائے دا. ہاں جی پیار نال کہو یا حسین ابن علی. جانے من بیٹھ جائے. توجہ ہے یاد ہے سنیوں کی کوئی نہیں. صرف یہ دسو بھائی تو ان پہنا کوئی نہ پتا. میرے تو پہنا بھی سنیاں نہ پتا ہے. میں اپنے ویلے تے ہوکا پیا دینا آگے کوئی اور دیندہ پیچھو کسی اور دیندہ رہنا ہے. اپنی اپنی ڈیوٹی ہے ہوکا دینا. جنہ چر میری ڈیوٹی ہے میں تو ہوکا دے رہے ہیں. اسی آنے آکے اسی حسین بادشاہ دے نوکر ہیں اور اعلان کر رہے ہیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جا. جناب علی سنیے اور حسین دی شان سمجھیے. سر حسین نیزے تے بلندے اور بازار شام دا شہر دمشق اور سر حسین کوفے یا شام دا. تو سر حسین نیزے تے سوارے چھت تے بے کے کوئی کاری قرآن پڑھ. عزیزان من قاری صاحب فرما رہے ہیں ہم حسبتان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کاف اور رقیم دا قصہ اللہ دیاں عجیب نشانیاں وچوں نشانی کیونکہ وہ 309 سال ستے رہے تھے جدو اٹھے تھے اجے زندہ سا. حسین پاک دا سر سامنے آیا ہے. راجہ تھلے رکھو پیچھے بندے جے بتے کسی بندے نے تو اڈی وجہ تو پرابلم نہ آوے انہی بنا لو. بنانا منع نہیں ہے لیکن دوسرے ان تکلیف دینا منع ہے. اصحاب کاف اور رقیم دا قصہ عجیب. سر حسین سامنے آیا ہے تو سر حسین جو آواز آئی ہے عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. قرآن پڑھنے والے اصحاب کہف دا قصہ عجیب ہے لیکن انہوں نے سر تے دھڑ نہ ہے تا زندہ ہے. میرا دھڑ کربلا وچے سر شام دے بازار قرآن پڑھ کے او دے تو بھی عجیب تانیا یا حسین ابن علی تیرا. سر حسین میرے پاک حسین دا سر نیزے تھے. جڑی لشکر جا رہا سی نا انہاں راستے وچ رات آ گئی. انہاں نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا. ایک عیسائیاں دی عبادت گاہ سی او دے نال انہاں سر اینج ٹکایا. نیزا اس طرح ہی انہاں نال دیوار دے ٹیک لگا کے رکھ دیتا. وہ آپ جو سن او بیٹھ گئے کھانا کھاؤں سو گئے. رات نو اس گرجے دا پادری اٹھیا اس ویکھیا کہ گرجے وچ روشنی ہے. اسے کہ میں لائٹاں بند کی تیاں سن جڑیاں سن تو یہ لائٹ کیوں ہے. وہ اندر گیا دیکھیا تو ایک کھڑکی وچوں نور اندر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اسے کہ بھی 14ویں بھی نہیں تھی نور کی دوں. وہ باہر نکلیا
ویکھیا اس کھڑکی دے قریب ایک سر ہے جڑا نیزے تے سوار ہے اور اس سر وچوں نور نکل کے ساری جگہ روشن کر اس نے جا کے جڑا تھلے سپاہی ستا سی انہوں اٹھایا وہ سپاہی جا گیا اس نے کہا یار اے سر کین دے اس نے کہا بھائی جا اے باغی نے چلا جا وہ سمجھ گیا مذہبی رہنما سی پاویں عیسائیاں دا سی انہوں پتہ لگ گیا بھئی یہ گل وچ کچھ ہو رہے اس نے کہا یار ایتھے جو رکھے پیا پیسے میرے کو کچھ لے لا تے مینوں راتی اندر رکھن دے سویرے لے جے اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لیا اس پیسے لے تے سر حسین اندر لے گیا اندر لے جا کے اس تشت تھاڑ وچ رکھیا تو پہلے زلفاں نو کنگھی کیتی زلفاں چوں خاک نکالی داڑھی شریف کو تیل لگایا ہے چہرہ صاف کر کے خون ہٹایا نور چھوڑ اضافہ ہو گیا ہے تائیں تے میرے امام فرماتے نے تو نور تیرا سب ہے گھرانہ سید ہون بھی ہوئے گا تو نور والا ہوئے گا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سنی عقیدہ یاد فرما لو سنی عقیدے وچ ساری نبی دی آل نور والی ہے سنی عقیدے وچ سارے صحابہ جنت والے نے آل نور والی ہے صحابہ بولے نہیں آل نور والی ہے تے صحابہ جی یہ دو میں گلنا لینا دو میں لینا یاد رکھنا سامنے بہ گیا چہرے پاک دی زیارت پیا کردا ہے جدو سرگی دا ویلا ہویا جدو حسین پاک اٹھ کے عبادت کر دیا ہے تلاوت کر دیا ہے پاک حسین دے ہوٹھاں وچوں تلاوت دی آواز آن لگ پئی پادری قریب ہویا ہے جدو سنیا ہے تے قرآن دی تلاوت سن کے پادری کہندا ہے اے نواسہ رسول گوار آجے میں تواڈے سامنے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ کے تواڈے نانے دا امتی بن گیا بھائی اپنے اپنے مقدراں دی گل ہوندی ہے کئیاں کلمہ پڑھ کے شہید کیتا ہے کئیاں کٹیا ہویا سروے کے کلمہ پڑھیا اے سیدان مننا بھی مقدران دی گل ہے مقدر چنگے نہ ہون تے بندہ سیدان من بھی نہ سکتا اے بھی چنگے مقدر دی نشانی ہوندی ہے کہ بندہ حضور دی آل دا غلام ہو جائے سنیو میرے پیارے بچوں اے بات کو روز یاد کران دے پایا میرا یہ سنی دے دل تے لکھا ہونا چاہیے میرا تعارفی جو فرشتے پوچھے میں گدائے درزارہ ہوں بتانا لوگوں میں گدائے درزارہ ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا میرے پیارے سنگیوں میرے پیارے جی میرے پیارے بچوں دعا کریا اللہ حضور دی آل دی محبت دے اور حضور دے صحابہ دا پیار دے